ہم ایک جگہ حضور بیٹھے ہوئے تھے, کچھ گفتگو ہونے لگی اپنے مخالفوں سے. ہم نے کہا جب ہمارے امام ظہور فرمائیں گے تو ان کی عمر 40 سال کی ہوگی. تو کہنے لگے 40 سال کی عمر ہوگی تو 40 سال پہلے ہی دنیا میں آئے ہوں گے, ہماری بات سچی ہو گئی. آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی ولادت ہو چکی ہے, ہم کہتے ہیں ولادت ہوگی. موٹا سا اختلاف تو یہی ہے نا. ہم کہتے ہیں 1150 سال پہلے ان کی ولادت ہو چکی, یہ کہتے ہیں نہیں ولادت ہوگی. پھر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے ہوں گے, تو اس کا مطلب ہے 40 سال پہلے ہی پیدا ہوئے ہوں گے. یا وہ عقیدہ ٹھیک ہے یا یہ عقیدہ ٹھیک ہے. میں نے کہا وہ عقیدہ بھی ٹھیک ہے, یہ عقیدہ بھی ٹھیک ہے. کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے. میں نے کہا آپ کی عمر کتنی ہے. کہنے لگے 70 سال کی. مجھے 70 سال ہو گئے دنیا میں آئے ہوئے. میں نے کہا ابھی ہماری گفتگو کے بعد ذرا آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیے گا, اللہ نے آپ کے چہرے پر ہی یہ مثال قرار دی ہے کہ اللہ جس کی عمر کو چاہے بڑھائے اور جس کی عمر کو چاہے روک دے. کہنے لگے کیسے واضح کریں گے, کیسے کہیں گے, یہ ہوتا نہیں ہے. میں نے کہا سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے, اللہ جس کی عمر چاہے بڑھا دے, جس کی عمر چاہے روک دے. میں نے کہا آپ آئینے میں ذرا اپنے چہرے کو دیکھیے گا. 70 سال پہلے جب آپ ماں کے شکم سے دنیا میں آئے تھے تو سر کے بال بھی لے کر آئے تھے, پلکوں کے بال بھی لے کر آئے تھے. لیکن اگر آپ نے 70 سالوں میں سر کے بال نہ کاٹے ہوتے تو اب تک ایڑیوں تک آ گئے ہوتے. لیکن آپ نے آج تک پلکوں کے بال نہیں کاٹے. سر کے بال بڑھ کر بتا رہے ہیں اللہ عمر بڑھاتا ہے, پلکوں کے بال رک کر بتا رہے ہیں اللہ عمر روک دیتا ہے. عمریں دونوں کی برابر ہیں, عمریں دونوں کی 70 سال ہے. ایک کی رکی بھی ہے, ایک کی بڑھ رہی ہے. اللہ چاہے کسی کی عمر کو بڑھا دے, اللہ چاہے کسی کی عمر کو روک دے. بڑھاپا طاری نہ ہو. بھائی کیوں امام کی عمر رکی رہ جائے گی, ایک اور دلیل لے لیجئے. بات میرا موضوع یہ نہیں تھا لیکن اچھا لگ رہا ہے ایک دلیل اور دے دو. کیوں 1150 سال والا شخصیت 40 سال پر رکا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام زمان کہتے ہی اسے ہیں جس پہ زمانہ اثر نہ کرے.